نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے سامنے آج کل لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے 4 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے۔ اس کے بعد دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہے۔ تیسرا میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور چوتھا پروگرام جو میں نے پچھلے چند دنوں سے آپ کے سامنے شروع کیا ہے، حقیقی آزادی، میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ حقیقی آزادی۔ تو گویا کہ اس وقت 4 پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب اس وقت میں آپ کے سامنے جو ایپیسوڈ رکھ رہا ہوں یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے ہے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے پچھلے کئی ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے تعمیر کعبہ کے حوالہ سے پیش کر چکا ہوں۔ آج بھی تعمیر کعبہ کے حوالہ سے اس کا پارٹ نمبر 7 آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو عزیزان محترم، خانہ کعبہ کو ڈھانے سے ایک تو اہل قریش ڈرتے تھے، اور جب ولید بن مغیرہ نے حوصلہ کیا اور وہ کدال لے کر آیا اور خود خانہ کعبہ کو ڈھانے لگ گیا تو پھر اہل قریش کو بھی حوصلہ ہوا اور وہ بھی اپنے اپنے اوزار کدالیں وغیرہ لے کر آ گئے اور اب انہوں نے اس کو ڈھانا شروع کر دیا۔ تو خانہ کعبہ کو مکمل طور پر ڈھانے کے بعد اب تعمیر جدید کے لیے ہر قبیلہ نے الگ الگ پتھر ڈھونے شروع کر دیے تھے، کیونکہ ہر قبیلہ نے اپنا حصہ بانٹ رکھا تھا کہ یہ فلاں حصہ فلاں قبیلہ نے بنانا ہے، فلاں حصہ فلاں قبیلہ نے بنانا ہے۔ تو اب انہوں نے اپنے اپنے حصے کے طور پر جو تعمیر انہوں نے کرنی تھی اس کے مطابق انہوں نے پتھر ڈھونے شروع کر دیے تھے اہل قریش نے۔ اب مرد حضرات جو تھے وہ 2 کی ٹولیوں میں دور سے پتھر اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا رہے تھے اور ادھر خانہ کعبہ کے قریب ان کو رکھ رہے تھے تعمیر جدید کے لیے۔ تو چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کام میں شریک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعمیر کعبہ میں حصہ لیا، اور آپ کا جو ساتھی تھا وہ آپ کے چچا حضرت عباس آپ کے ساتھ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس دونوں جاتے اور پتھر وہاں سے لاتے اور خانہ کعبہ ہی قریب ان پتھروں کو رکھتے جاتے تھے اپنے قبیلہ کے حوالہ سے۔ تو وہ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کوہ صفا کے متصل ایک علاقہ ہے اجیاد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس یعنی کوہ صفا کے متصل علاقہ اجیاد سے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو اس طرح جب پتھر اکٹھے ہو گئے تو اب اہل قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ جب تعمیر رکن حجر اسود تک پہنچی، یعنی جہاں حجر اسود کو لگانا مقصود تھا، رکھنا مقصود تھا، تو قبائل میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو وہ اپنے ہاتھ سے رکھے، کیونکہ وہ ہر قبیلہ اس میں اپنی سعادت سمجھتا تھا، اس میں اپنی نیک نامی سمجھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اس میں سمجھتا تھا کہ اس میں ہمارے لیے سعادت ہے، نیکی ہے، اللہ پاک ہم سے خوش ہوگا۔ تو ہر قبیلہ حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہا اور یتن کرتا رہا، اور یہاں تک کہ ان کے آپس میں جو تھے وہ مطلب اختلافات پیدا ہو گئے اور لوگوں کے جتھے بن گئے الگ الگ، اور عہد نامے لوگوں نے کر لیے اور سب کے سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ میں رکھوں حجر اسود، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود ہم رکھیں۔ تو اس طرح ان کے درمیان جنگ کی نوبت آ گئی، اور اس طرح بنی عبد الدار
انہوں نے خون سے بھرا ہوا ایک پیالہ وہ لوگ لائے اور انہوں نے بنی عدی بن کعب بن لوی نے، ان لوگوں نے بھی یعنی بنی عبدالدار نے بھی، اور اسی طرح بنی عدی بن کعب بن لوی نے، ان دونوں کو بھی انہوں نے لڑنے مرنے کا عہد کر لیا کہ اگر ہمیں حجر اسود نہ رکھنے کا موقع دیا گیا تو ہم لڑیں گے، جنگ کریں گے۔ تو انہوں نے اس کٹورے میں، خون کے اس کٹورے میں اپنی انگلیاں ایسے ڈبوئیں اور پھر ان کو چاٹ لیا اور یہ عہد کیا خون میں انگلیاں ڈبو کر کہ ہم لڑیں گے اور مریں گے اگر ہم تو کو یہ حجر اسود ہم کو نہ رکھنے کی اجازت دی گئی تو ہم مقابلہ کریں گے دوسروں کا۔ اسی لیے ان کو لاقۃ الدم کہا جاتا ہے، دم کے میں نے خون، لاقہ کے میں نے چاٹنا، تو ان کو خون چاٹنے والے ان کا نام رکھ دیا گیا، خون چاٹنے والے۔ تو اس طرح قریش جو تھے وہ 5-7 دن تک تقریباً اسی کشمکش میں رہے، یعنی کوئی فیصلہ نہ کر سکے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ ہر ایک قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود وہ رکھے اس کے مقام پر، حجر اسود کے مقام پر۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں ایک بات ڈالی، وہ سب کے سب مسجد میں جمع ہوئے، یعنی حرم پاک میں جمع ہوئے، وہاں انہوں نے مشورہ کیا اور پھر وہ انصاف پر اتر آئے۔ خدا کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی۔ اور بعض راویوں کا کہنا ہے کہ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم عمر کے لحاظ سے بنی اہل قریش میں سب سے بڑا تھا اور عمر سیدھا شخص تھا۔ اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، اے اہل قریش میری بات سنو۔ جی ہاں، ابو امیہ ابن مغیرہ نے کہا کہ میری بات سنو، مسجد کے دروازہ سے جو شخص سب سے پہلے یہاں کل داخل ہو، اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کو مقرر کر لو۔ یہ بات اس نے بتائی ابو امیہ ابن مغیرہ نے۔ تو سب نے اس کی رائے کو مان لیا، ان کہ یہ ہم سب میں سے بڑا ہے، ہمارا بزرگ ہے، اس کی بات کو مانو۔ بزرگ تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کے پاس زندگی کا بڑا تجربہ ہوتا ہے، تو ان کا اس کی بات کو مان لو، انہوں نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے۔ پھر ان کے پاس خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن مسجد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے حرم کعبہ میں، مسجد خانہ کعبہ میں۔ تو انہوں نے دیکھا تو سب کو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت وہ رسول تو نہیں مانتے تھے، نہ ہی ابھی تک آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو صادق اور امین ہے، ان کی صداقت مشہور ہے اور ان کی امانت مشہور ہے، آج تک انہوں نے خیانت نہیں کیا، آج تک انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، وہ سچے ہیں، وہ امانت دار ہیں۔ اگر وہ آئے ہیں سب سے پہلے تو ہم ان پر اپنی رائے جو ہے دیتے ہیں اور ان کو تسلیم کرتے ہیں، اپنا مطلب ہے فیصلہ کرنے والا۔ تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں رائے دی اور انہوں نے کہا کہ صادق اور امین ہے وہ، اور ہم ان کی رائے کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے، جیسے وہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہے۔ تو وہ سب کے سب راضی ہو گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ مسئلہ تھا، تو سب سے پہلے تو آپ آئے اور اب آپ یہ فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لے کر آؤ۔ تو سب کے سب چادر لے کر آئے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ اس وقت تک نبوت آپ کو نہیں ملی تھی، لیکن اللہ کے نبی تو وہ تھے۔ ہاں جی، نبوت تو آپ کو مل جانی تھی کچھ عرصے بعد۔ اس وقت آپ کی عمر 35 سال کے قریب تھی جب یہ واقعہ پیش آیا، خانہ کعبہ کو گرانے کا اور نئے سرے سے تعمیر کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی، ٹھیک 5 سال بعد آپ کو نبوت ملی، 40 سال کی عمر میں۔ تو 35 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو آپ نے فرمایا کہ چادر لے کر آؤ ایک۔ وہ چادر لے کر آئے، آپ نے فرمایا کہ فلاں قبیلہ فلاں کونا پکڑ لے چادر کا، فلاں قبیلہ فلاں کونا چادر کا پکڑ لے۔ اس طرح چاروں کونے مختلف قبائل نے پکڑ لیے چادر کے، سارے خوش ہو گئے کہ ہمیں چادر کے کونے پکڑنے کا موقع مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر کو اٹھاؤ اور جہاں ہم نے حجر اسود کو رکھنا ادھر لے چلو۔ وہ سارے بڑے خوش تھے کہ ہمیں موقع مل گیا حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھنے کا۔ وہ سب نے چادر اٹھائی، ان قبائل کے مطلب جو لوگ بھی مقرر تھے انہوں نے چادر اٹھائی تو اس جگہ پر لے کے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حجر اسود کو چادر کے بیچ میں سے اٹھایا اور اس مقام پر رکھ دیا جہاں اس کو رکھنا مطلوب تھا اور مقصود تھا۔ اس طرح سارے کے سارے خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں حجر اسود اس کے مقام پر رکھنے کا موقع مل گیا، اور سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تھا وہ مطلب انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور انہوں نے آپ کے اس فیصلہ کی جو تھی وہ تائید کی، اور سب نے کہا کہ ہم آپ کی اس بات کو مانتے ہیں، آپ کے اس فیصلہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھے جانے کے بعد پھر حجر اسود کی
تعمیر جو تھی، جو حجر اسود کے مقام کے بعد والی تعمیر کا حصہ تھا، وہ پھر شروع ہوا اور چلتا رہا کام پورا۔ اس طرح ایسا ایسا خانہ کعبہ کی تعمیر جو تھی وہ مکمل ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔